اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل مجموعہ وظائف۔ میں ہوں صبا مریم۔ سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب مسلمانوں پر نازل ہوں۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اپنی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کے نوافل کے بارے میں بتائیں گے، تو آج ہم آپ کو شب برات کے نوافل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھنے ہیں، اور اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف یعنی کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے۔ یعنی کہ آپ نے 2 رکعت نفل جو پڑھنے ہیں، ان دونوں رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اور اس کی فضیلت اس طرح سے ہے کہ ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل کا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ ہر قطرہ پانی کے بدلے 100 رکعت نفل کا ثواب ملے گا۔ اور ان نوافل کو ادا کرنے سے پہلے جب بھی ہم تحیۃ الوضو کے نوافل ادا کرتے ہیں تو آپ نے وضو کرنے کے بعد اپنے جو آپ کے جسم پہ پانی لگا ہوگا اس کو خشک نہیں کرنا ہے، آپ نے ویسے ہی نوافل ادا کرنے ہیں۔ اور جتنے بھی آپ کے وضو کے دوران میں پانی استعمال ہوا ہوگا وضو کے لیے، اس کے ہر قطرہ پانی کے بدلے میں آپ کو 700 رکعت نفل کا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ 1 قطرہ پانی کے بدلے میں 700 رکعت نفل کا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہم آپ کو نوافل بتائیں گے، ان کے ادا کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ان نوافل کے ادا کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ آپ نے 14 نوافل ادا کرنے ہیں اور 2 رکعت کے ساتھ، یعنی کہ آپ نے 4 رکعت کی نیت نہیں باندھنی، آپ نے 2 رکعت کے ساتھ 14 نوافل ادا کرنے ہیں۔ اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ جو بھی سورت پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کسی سورت کی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے ضروری یہی سورت پڑھنی ہے، آپ کا جو دل چاہے اور یا پھر جو سورت آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو آپ سورۃ فاتحہ کے بعد وہ سورت پڑھ لیں۔ اور 14 نوافل جب آپ کے پورے ہو جائیں تو اسی جگہ آپ بیٹھے رہیں، کسی سے بھی بات کیے بنا آپ اپنے پورے خلوص اور یقین کے ساتھ دعا مانگیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا قبول ہوگی۔ جو ہم تیسرے نمبر پہ آپ کو نوافل بتائیں گے وہ ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک تو آپ کی روزی میں برکت ہوگی اور دوسرا رنج و غم سے نجات ہوگی، اور ساتھ میں گناہوں کی بخشش اور مغفرت بھی ہوگی۔ یہ نوافل آپ نے اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ 2 رکعت آپ نے نفل ادا کرنے ہیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 15 بار قل ھو اللہ احد، یعنی کہ 15 بار آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے سلام پھیرنا ہے تو 100 بار درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ دونوں رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 15 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 100 بار درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ ان نوافل کے ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک تو آپ کی روزے میں برکت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ رنج و غم سے نجات اور گناہوں کی بخشش اور مغفرت بھی ہوگی۔ جو ہم آپ کو اب نوافل بتائیں گے ان کی فضیلت بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، ان نوافل کے ادا کرنے کے بعد جو بھی آپ دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی،
اور گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے، اور اس کا ثواب بہت عظیم ہے، یعنی کہ ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ اور ان نوافل کو ادا کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے 8 رکعت نوافل 2 رکعت کر کے ادا کرنے ہیں، اور دونوں رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 5 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ ان نوافل کے ادا کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوں گی، اور ساتھ میں گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے اور ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ اور اب ہم آپ کو جو نوافل بتانے جا رہے ہیں وہ آپ نے اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ آپ نے 12 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اور 2 رکعت کے ساتھ، اور ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد یعنی کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 10 بار قل ھو اللہ احد، سورۃ فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ الاخلاص، اور 12 رکعت پڑھنے کے بعد 10 بار کلمہ توحید، 10 بار کلمہ تمجید، 10 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے 12 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، اور 2 رکعت کے ساتھ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 10 بار قل ھو اللہ احد، 12 رکعت پڑھنے کے بعد 10 بار کلمہ توحید، 10 بار کلمہ تمجید، 10 بار درود شریف۔ اور ان نوافل کو ادا کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور اب ہم آپ کو جو نوافل بتائیں گے وہ آپ نے 4 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اور 2 رکعت کے ساتھ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ آپ نے 4 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اور 2 رکعت کے ساتھ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 بار قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ اب ہم آپ کو جو نوافل بتائیں گے اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ آپ نے 8 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اور 2 رکعت کے ساتھ، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے، اور ان نوافل کا جو ثواب ہے وہ آپ نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نظر کرنا ہے۔ ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نظر کرنا ہے۔ اور اس کی فضیلت اس طرح سے ہے کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں اس نماز پڑھنے والے کی شفاعت کیے بنا جنت میں قدم نہیں رکھوں گی، یعنی کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میں اس نماز کے ادا کرنے والے کی شفاعت نہ کروا لوں۔ اور اب ہم آپ کو روزے کی فضیلت بتاتے ہیں کہ شب برات یعنی کہ 15 شعبان کے روزے کی فضیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شعبان میں ایک دن روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حلال ہو گئی۔ ایک اور حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ سامعین، ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور اس مبارک مہینے، اس مبارک رات کے صدقے میں اور اس مقدس رات کے صدقے میں ہم سبھی مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش فرمائے، اور ہم سبھی مسلمانوں کی ہر جائز خواہشات کو، تمنا کو اور دعاؤں کو پورا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ، اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ العزیز ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔